پناہ میں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پروارے، تن من دھن تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میداں میں، بحر تسلیم علی میداں میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل سید بابا رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر عظمت اولیاء کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی اور حدیث مبارکہ جسے حدیث جبریل کہتے ہیں اس کے بھی ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولایت یعنی اللہ کی دوستی، اللہ تبارک و تعالی کا قرب، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے کہ کسی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں سے میرا تعلق ہے اور فلاں میرا دوست ہے۔ اگر بہت کسی پڑھے لکھے کا نام لیتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے تو اس کی ڈگری نہیں دیکھی جاتی، اس بہت بڑے کا جس کا نام لے لیا گیا دوستی کے حوالے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارے فلاں اتنا بڑا ڈگری والا، اتنا بڑا علم والا، اتنا بڑا پیسے والا، اتنے بڑے مقام والا، اتنے بڑے مرتبے والا، یہ اس کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا دوست ہے اور یہ اس کا دوست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کیسا ہوگا۔ پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، وہ جس کا دوست ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں اگر کسی بظاہر ایک بندہ جس کے پاس دنیا کی اسکول کالج یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، اگر کوئی اس کا دوست بن جائے، اگر کسی کے پاس دنیا کا فنا ہونے والا مال ہے، اگر کوئی اس کا دوست بن جائے تو لوگ اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، جس خوش نصیب انسان کو اللہ کی دوستی کا مقام مل جاتا ہے، اللہ کی دوستی کا مرتبہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا، پھر اس بندے کی عظمت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہم جس دور کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اللہ اکبر، فتنے ایسے برستے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کالی گھٹاؤں کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کوئی عظمت انبیاء کا منکر ہے، کوئی عظمت اولیاء کا منکر ہے، کوئی عظمت اہل البیت کا منکر ہے، کوئی عظمت صحابہ کا منکر ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے انسان مختلف فتنوں کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے قیامت قریب سے قریب تر ہے، ایمان بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دن بدن لوگ اپنے عقل کے ترازو پر ولیوں کی کرامت کو پرکھتے ہیں اور ان کا دماغ اگر رہنمائی کرتا ہے قبول کرتے ہیں، ورنہ پھر اولیاء اللہ کے
مقامات کو کہانی قصے اور فرسودہ کہانیاں کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ یہ کہتے ہیں، آج لوگ کہتے نظر بھی آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نظر اٹھائے اور بارش کا نزول ہو جائے، ایک بندہ یہ کرے اور پھر یہ ہو جائے، اور کسی کی دعا سے تقدیر بدل جائے، کسی کے اشارے ابرو سے تقدیر بدل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میری قوم کے جوان سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کا ایک تجسس ہوتا ہے، تحقیق کا اس کے اندر جو ہے وہ شوق ہوتا ہے، علم میں اضافے کا اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، تو وہ سمجھنے دلیلیں سن کر سمجھتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، جس کو ماننا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ وقت برباد کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں آخر ولی بیٹا کیسے دے سکتا ہے، ولی کے ذریعے سے روزی کیسے مل سکتی ہے، ولی کے ذریعے سے تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ اللہ ہے، اس کی ربوبیت کا انکار نہیں، اس کی عظمت کا انکار نہیں، اس کی بزرگی کا انکار نہیں، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیں کہ ایک لوہے کا ٹکڑا لے کر آپ کسی آگ کے اندر ڈال دیں، آپ بتائیں کیا لوہے کا کلر جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن آگ میں ڈال دیا، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ نے اس لوہے کو آگ میں رکھا، اب آپ مجھے بتائیں کیا کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے؟ کسی کے اندر ہمت ہے ہاتھ سے پکڑنے کی؟ پوچھو لوگوں سے، کیا لوہا کسی کو جلا سکتا ہے؟ کیا لوہا گرم ہوتا ہے؟ کیا لوہا لال ہوتا ہے؟ کیا لوہا کپڑے کو آگ لگا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوہا جلانے والی چیز کا نام نہیں ہے، لیکن چند گھنٹے اس کو آگ میں رکھا گیا، آگ سے اس کو قربت ہو گئی، آگ سے اس کو دوستی نصیب ہو گئی، اور وہ آگ کا دوست بن گیا، تو آگ نے اپنا رنگ اس لوہے پر چڑھا دیا۔ اب جو کام آگ کرتی تھی وہ کام لوہا کرے گا، تو کیا لوہا آگ ہو گیا یا آگ لوہا ہو گئی؟ نہیں، آگ ہمیشہ آگ ہی رہے گی، لوہا ہمیشہ لوہا ہی رہے گا۔ آگ کبھی لوہا نہیں بن سکتی، لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا۔ بس اتنا ہو گیا، آگ کا رنگ لوہے پہ چڑھ گیا، تو جو کام آگ کرتی نظر آتی تھی، آگ کی دوستی کی برکت سے وہی کام لوہا کرتا نظر آ رہا ہے۔ بلا تمثیل، جب آگ کا رنگ یہ اثر دکھاتا ہے تو اللہ کا رنگ کیا اثر دکھاتا ہو؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ ارے جب آگ کے رنگ کا یہ حال ہے تو اللہ کے رنگ کی شان کا عالم کیا ہو؟ اللہ کے رنگ، پھر جب اللہ کسی کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں، غریب نواز معین الدین اجمیری جیسی ہستیاں، بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستیاں، صابر کلیر جیسی ہستیاں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ہستیاں، حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی جیسی ہستیاں، اسی طرح سے اللہ اکبر حضرت سیدنا مسعود سالار غازی جیسی ہستیاں، یہ ہستیاں ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر وہ کائنات میں تصرف کرتے نظر آتے ہیں، ان کے اشارے ابرو سے کبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ شرک کہاں ہے؟ اس میں شرک کی گنجائش کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور روز اول سے لے کر آج تک ولی اور ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سیاح سے بات کرو، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یا فقیہ امام یا فقیہ روض الریاحین کو، نہ مانو، منوانا تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے امام غزالی کے احیاء العلوم کو نہیں مانتے، نہ مانو، آپ کی اپنی مرضی کا صحاح کی بات کرو، بخاری مسلم کی بات کرو، تو چلیں اسی کو لے لو۔ اگر بخاری مسلم کی بات ہے تو اسی کو لے لو، مشہور روایت ہے، اور حدیث مبارکہ اور اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے، اگر آپ کی توجہ، بہت توجہ سے آپ سن لیں ماشاءاللہ، لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے۔
حضور علیہ السلام کی حدیث اور اللہ کا کلام، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جتنی گہرائی سے دیکھو گے اتنے معانی کا نزول آپ کے دل پر ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ کا کلام تو پھر اللہ کا کلام بغیر کنارے کا سمندر ہے، بحر بے قرار ہے۔ بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، قرآن کا نزول، قرآن کی اب آیت نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صاحب قرآن ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جا چکے، اس لیے کہ نازل کس پر ہو؟ کوئی ہے ایسا دل والا جس کا دل اس بات کا متحمل ہو کہ وہ قرآن کے بار کو اٹھا سکے؟ قرآن تو مکمل ہے، نازل ہو چکا، اب نہ نزول کے لیے کچھ بچا ہے اور نہ ایسا دل موجود ہے۔ ارے قرآن کی شان تو یہ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، اس کے بار کو قلب مصطفیٰ نے اٹھایا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کی شان کا عالم کیا ہے؟ تو نزول قرآن بند ہوا ہے، لیکن مانیے نزول قرآن اب بھی عاشقوں کے دل پر ہو رہا ہے، جن کا رشتہ قرآن سے ہے، جن کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے ہے، ان کے دلوں پر قرآن کے معنی کا نزول۔ اور اسی طرح سے صاحب قرآن سے جن کا رشتہ مضبوط ہے، ان کی حدیثوں سے نکات کی بارشیں اب بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی ہیں کہ غالب کا ایک شعر پڑھ دو تو فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر وہ الگ مطلب بیان کر رہا ہے، وہ الگ مطلب بیان کر رہے ہیں، وہ الگ۔ میں نے کہا جب بندے کے کلام میں اتنے معنی ہے تو پھر خالق کے، اللہ کے کلام کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کا محبوب جس کے کلام کی شان یہ ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ اکبر، میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ، میرے امام کہتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ شاہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ عظمت اولیاء سہاں سے پڑھو تو پھر سہاں سے پڑھو۔ آئیے، آپ نے بار بار اس حدیث کو سنا ہے، اس تناظر میں بھی سن لیں۔ اس کو لوگوں نے عام طور پر توبہ کے باب میں بیان کیا ہے، ابھی میں عرض کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن فقیر کے الفاظ کے جامع میں روایت کا مفہوم سنیں۔ کہتے ہیں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیان فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، یہ سیاہ میں موجود ہے، سیاہ ستہ میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا قتل۔ ایک انسان کا اگر قتل کریں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اور قرآن نے کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس ہمیشگی کو ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ اگر وہ قتل کو حلال جانتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور حلال نہیں جانتا ہے تو ایک طویل مدت کو ہمیشہ کہہ دیا گیا، طویل مدت، بہت دنوں تک، بہت عرصے تک قاتل جہنم میں رہے گا۔ بلکہ چڑیا کا جو قاتل ہے اس کے بھی فرائض اور نوافل رد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جو چڑیا کا قاتل ہو اس کے بھی اعمال برباد کرنے کی بات کی گئی، جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھا ہے۔ جس کو تفصیل جاننا ہے اس طرف رخ کرے۔
لیکن چونکہ مجھے بہت سارے عناوین دیے گئے، میں سب کی طرف مختصر بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور شاید 1 گھنٹے کا وقت ہی ہمارے پاس ہے۔ اللہ اس وقت میں برکت دے، عناوین کی کثرت اور وقت کی قلت، اللہ پاک اس میں برکت عطا کرے۔ تو 99 قتل اس نے کیا، قاتل پر جنت کی خوشبو بھی حرام، جہنم کے اندر بہت عرصے تک اس کو رہنا ہے، اور بہت دردناک اس کو عذاب ہے۔ بلکہ جس انداز سے اس نے کسی کو قتل کیا ہے، جہنم میں اسی انداز سے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس نے 99 قتل کیا، تو قتل کے بعد اس نے سوچا کہ چلو سدھر جانا چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ انسان سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سدھرنے والے کو موقع دینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئی بندہ کسی بھی جرم سے اگر پلٹنا چاہے تو اس کو پلٹنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے تو موقع کھلے ہیں، لیکن انسان اس راستوں کو بند کرنے کی اپنی دانست میں کوشش کرتا ہے۔ ایسے تنگ نظر لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ شاید کسی تنگ نظر سے مل گیا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا اتنے قتل کر کے اب تو جو ہے وہ توبہ کی طرف جانا چاہتا ہے، تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی، اور یہ اور وہ جو بھی اس نے کہا میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! جب کسی بات کا مفہوم پیش کرنا ہوتا ہے تو مضمون سامنے ہوتا ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے، غور فرمائیں۔ تو اس نے سوچا جب توبہ قبول ہی نہیں، 99 پر بھی جہنم ہے، 99 پر بھی جہنم ہے، تو پھر یہ 99 کیوں؟ عدد پورا ہو جائے، اور پھر ایسے زاہد خشک کو زمین پہ رہنے کا حق کیا ہے جو قدرت کے کھلے ہوئے توبہ کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کرے؟ پھر ایسوں کا وجود بھی زمین پر کیوں رہے جو خود سے قدرت کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے سوچا کہ چلو 99 کی بجائے پھر 100 کا عدد پورا کرتے ہیں، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ اس نے پورے 100 کو قتل کیا، جس میں سے ایسا بندہ بھی تھا جس سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا۔ اب اتفاق سے 100 کو قتل کرنے کے بعد پھر کسی صاحب دل سے ملاقات ہوئی، کہ میں نے 100 قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس وقت اس بندے نے کہا، جو اصل عنوان کی طرف یہ، اس نے کہا ایک کام کرو کہ یہاں قریب میں اہل اللہ کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اللہ کے دوستوں کی بستی ہے، اللہ کے یاروں کی بستی ہے، یا یوں کہہ لے جن پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، ان اولیاء اللہ کی بستی ہے، ادھر چلے جاؤ اور توبہ کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اندازہ فرمائیں اگر صرف یہ عنوان توبہ کا تھا تو توبہ تو کہیں بھی قبول ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ مجھے بتاؤ توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ جب اللہ کا فرمان آ چکا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ایک مقام پر آتا ہے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہہ دو قریب، اللہ تمہارے قریب ہے۔ جب اللہ قریب ہے تو کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اجمیر شریف کیوں جاتے ہو اتنا خرچہ کر کے، اتنا خرچہ کر کے بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا ذرا اس سے بھی پوچھو نا کہ وہ بھی تو کسی شریف کی طرف بھیج رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اجمیر شریف کے پیسے بچا کر کسی غریب کی شادی میں دے دینا چاہیے، تو میں نے کہا مدرسے کی دستار بندی کا پیسہ بچا کر بھی کسی غریب کی شادی میں دے دینا چاہیے۔ اس میں پھر 100 ہار ایک ایک خطیب کو کیوں پہنے؟ حالانکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ جس کو بلایا جاتا ہے وہی جاتا ہے، جو منع کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ جو ہے عرس میں اتنا خرچہ کرنے کی بجائے پھر کر دو کسی غریب کی شادی، کیوں کرتے ہو یہ عرس وغیرہ جلسے ولسے؟ کچھ نہ کرو۔
ہم نے کہا اپنا اجتماع بھی بند کر کے اس کی شادیاں بھی، اس پہ بھی غریبوں کی شادیاں کرو۔ عرس پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے تو بہت کروڑوں روپیہ آپ کے اجتماع پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ تو کھاڑیاں بھرتے ہو، مٹی بھرتے ہو، تو ذرا اس کی بھی طرف خبر کیجیے آپ۔ لیکن یاد رکھیں ہم عرس میں اس خرچ کی کبھی تائید نہیں کرتے جو ناچ گانوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو ڈی جے پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء تائید اسی کی کرتے ہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کوئی بھی محبت شریعت کی حد کو توڑ کے کرو گے تو وہ محبت کی بجائے فضیلت ہو جائے گی۔ ہم پابند اللہ کے قانون کے، اس لیے ہمارے یہاں جب عرس ہو تو اس عرس کو دیکھ کر لوگ ہمارے مذہب اور مسلک سے متاثر ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ نے جس شریعت پر چل کر خدا کا پتہ پایا ہے اسی شریعت کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، جہالت کا دورہ ہے، علماء کی بات لوگ نہیں سنتے، جو سنتے اللہ ان کو مبارک فرمائے، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے۔ یاد رکھنا کسی بھی بدعت کی، کسی بھی خرافات کی علماء اہل سنت نے کبھی تائید کی ہے نہ کبھی وہ تائید کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا اللہ اکبر، اس صاحب دل نے بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں کہا اللہ والوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، مسلمانوں سنو، میری قوم کے جوانوں سنو، میری بہنوں توجہ سے سنو، اللہ اکبر، اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے، کیا ہوا؟ اس کی زندگی مکمل ہو گئی، اس کی زندگی کی تکمیل ہو گئی، اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اور اللہ والوں کی بستی میں پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ یقیناً یہ توبہ پر ہے، اس کی توبہ کی فضیلت پر ہے، لیکن اور ایک نقطے کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے جو بہت واضح اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف اور اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کی روح نکل گئی۔ جب روح نکلی ہے تو پھر عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں اور اجر کے فرشتے اور جنت کے فرشتے بھی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کریں، فرشتوں کا ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلے آئیں گے، وہ تو امر الہی کے پابند ہے، اللہ کے امر کے بغیر وہ کرتے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ عذاب اور ثواب کے فرشتے، اجر اور عذاب کے فرشتے دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں؟ یعنی قدرت انہیں بھیج کر کچھ بتانا چاہتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ کو کسی طرف موڑا جا رہا ہے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد اس کی روح کے بارے میں وہ گفتگو کرنے لگے، اسے تو ہم لے جائیں گے، اسے تو ہم لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا، مشیت کی طرف سے سوال ہوا، یہ بتاؤ کہ تم کیوں لے جانا چاہتے ہو عذاب والو؟ انہوں نے کہا واضح ہے کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اس لیے یہ عذاب کے قابل ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اجر کے فرشتوں نے کہا اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اب بتائیں اس پر تو اگر توبہ ہی صرف اس میں ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے تو فیصلہ تو نیت پر ہو گیا، انما الاعمال بالنیات، لیکن جلوہ کسی اور طرف بھی کھینچا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو، اس کی لاش جہاں پر پڑی ہوئی ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے، اور اس کی لاش جہاں پڑی ہے وہاں سے لے کر اللہ والوں کی چوکھٹ ناپی جائے۔ اگر یہ گھر سے قریب ہے تو جہنم میں، اور اگر یہ اللہ والوں سے قریب ہے تو جنت میں۔ اب مجھے بتائیں، توبہ کی فضیلت کا انکار نہیں، لیکن اگر گھر سے قریب ہے تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ توبہ کی نیت کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگر صرف توبہ ہے تو نیت توبہ کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی توبہ نہیں کیا، نیت توبہ کیا، اور کہا جا رہا ناپو، اور اس کے بعد جب ناپا گیا قدرت نے ارشاد فرمایا، مشیت کی طرف سے اعلان ہوا زمین سمٹ جا اور اس کو اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب کر دے۔ اور ہوا یہ، جب وہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب ہوا تو ولیوں کی چوکھٹ کی قربت اسے جنت تک لے گئی۔ اب بتاؤ، جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی قربت اتنے بڑے مجرم کو جنتی بنا سکتی ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی امت کے اولیاء جو ولی بھی ہو اور آل نبی بھی ہو، پھر ان کی نسبتیں کہاں تک لے جا سکتی؟
आजम, सरकार गरीब नवाज, सरकार साबिर पाक, ये अल्लाह वालों की अजमत है, ये अल्लाह वालों की बुजुर्गी है और ये सिहा में मौजूद है। अब आप मुझे बताएं कि वलियों की अजमत का ऐलान तो अल्लाह की तरफ से भी हो रहा है, रसूलुल्लाह की तरफ से भी हो रहा है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, किताबुल ज़ुहद के अंदर है। फिर से हाँ गई क्या हदीस कुदसी, अल्लाह पाक फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद का माना क्या है? मैं अल्लाह के लिए नहीं कर रहा हूं इस माना को, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको बात समझ जाए। तरद्दुद कहते हैं ये काम करूं कि नहीं करूं, इसको क्या कहते हैं? तरद्दुद। आप सोचते यार मुझे तरद्दुद हो रहा है, बच्चे की शादी करूं कि नहीं करूं, तरद्दुद हो रहा है, सफर करूं कि नहीं करूं, है ना। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, हम उसके लिए ऐसे माना नहीं करते क्योंकि बारगाह उलूहियत का अदब भी हमारे लिए लाजिम है और सबसे बड़ी बारगाह तो वही बारगाह है। लेकिन अल्लाह पाक खुद फरमाता है हदीस कुदसी में, क्या फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। मतलब क्या? बारिश बरसाता हूं किसी भी दिन, तरद्दुद नहीं होता। लोग कहते हैं अप्रैल में बारिश क्यों हुई? अरे तू पाबंद है अप्रैल मई का, कुदरत पाबंद है, वो मालिक को मुख्तार है, वो जब चाहे बरसा दे। अब फला दिन ठंडी हवा क्यों चल गई? मौसम तो ये था, मौसम के तुम पाबंद हो, कुदरत का कानून मौसम का पाबंद नहीं है, वो जब चाहे हवा चलाए, जब चाहे ठंडक लाए, जब चाहे गर्मी लाए, तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर, शान ये है, अल्लाह अल्लाह, गैरत ये है, आलम ये है, शान ये है, अल्लाह अकबर, बुजुर्गी ये है कि बच्चे को माँ से जुदा करता है, तरद्दुद नहीं होता। बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ को मौत दे देता है, तरद्दुद नहीं होता। बच्चा माँ के पेट में होता है, बच्चे को मौत दे देता है, तरद्दुद नहीं होता। आबादियों को वीराने में बदल देता है, तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर, शान वाला है, समद है, गैरत वाला है, बेनियाज है। अल्लाह अल्लाह, जिंदे से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा पैदा करता है, तरद्दुद नहीं होता। नूह जैसे नबी के घर के अंदर किसी जहन्नमी को पैदा कर देता है किनान की शक्ल में, तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर, फरमाया जाता है किसी काम पे मुझे तरद्दुद नहीं होता, लेकिन एक काम जब मैं करने जाता हूं तो फिर मुझे तरद्दुद होता है। मैं मफहूम के तौर पे पेश कर रहा हूं, आप इसको मुकम्मल तौर पे देखना है तो बुखारी शरीफ की तरफ आप रुख करें और उस हदीस के एंड की तरफ जाएं जिसमें यह बताया गया कि जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है उसकी आंख हो जाता हूं, उसके कान हो जाता हूं, उसकी जबान हो जाता हूं। उसके एंड में यह रिवायत मौजूद है, उसी हदीस का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी का मफहूम है, जब मैं ये काम करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। क्या तरद्दुद होता है? जब मैं अपने किसी वली की, मोमिन बंदे की मौत का फैसला करने लगता हूं तो उस वक्त तो मुझे तरद्दुद होता है। अल्लाह फरमा रहा है कि जब मैं किसी वली की, उस मोमिन की मौत का फैसला करता हूं मुझे तरद्दुद होता है। क्यों तरद्दुद होता है? कि मेरे ये महबूब बंदे की मैं मौत का फैसला करूं और वो पसंद न करे तो मुझे तरद्दुद होता है। तो मौला तू करता क्या है? अंदाजा करें तू करता क्या है। तो हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को उसके पास भेजता है, मौत का फैसला करने से पहले फरिश्तों को उसके पास भेजता है। कुरान ने इस मफहूम की तरफ इशारा किया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, यानी ईमान लाए, सुम्मा इस्तक़ामू, और उस पर डट गए। पता चला वली होता कौन है? दीन पर डटने वाला वली होता है। कब्रिस्तान में बैठकर चिलम और गांजा पीने वाला वली नहीं हो सकता। ये जो आपने रास्ते निकाल रखे हैं और आप बुरा मानते इन बातों पर, कुरान की बात अगर सुनते हो तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो ईमान ला करके इस्तिकामत का पहाड़ बन गए, दीन पे डट गए, वो वली होते।
ان کی شان کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور ملائکہ کا جمع کا صیغہ کہا اور جمع کثرت کا صیغہ کہا، اس لیے کہ عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ ہر زبان میں، ہر لینگویج میں واحد اور جمع ہے، بس ایک اور ایک سے زیادہ، واحد جمع. لیکن عربی میں یہ ہے واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے. واحد ایک، تثنیہ دو، جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے، اور جمع کثرت 9 سے زیادہ. تو تتنزل علیہم الملائکہ، 1 2 3 فرشتے نہیں آتے، بلکہ ان پر فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. اور فرشتوں کی جماعت نازل ہو کر ان کے پاس آ کر فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، محو گفتگو ہوتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اے اللہ والے، خوف مت کر، اللہ تخاف، ڈر مت، خوف نہیں کرنا. ولا تحزنوا، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی تو بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا. زمین پر وہ ہوتا ہے، زمین پر وہ ہوتا ہے، اور اس کو جنت کی بشارت دی جاتی، جنت کی نعمتیں بتائی جاتی. اللہ اکبر. فرشتے آگے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم، ہم تیرے دوست ہیں، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، غم کرنے. فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں تجھے غم کر، دونوں جہان میں ہم تیرے دوست ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن. لوگ جنت کو بریانی اور حور پر محدود کرتے ہیں. ارے نادان، جنت کو حور اور بریانی پر محدود کرنے والوں، جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا تصور دماغ میں نہیں آ سکتا. وہ نعمتیں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا. واللہ جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ اکبر. خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. جنت میں ہوگا کیا؟ جس اللہ کو بن دیکھے اس کے عبادت کرتے ہو، جنت میں خدا بند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیسے دیدار کریں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو تم خدا کا دیدار. دیدار پر یقین کیفیت نہیں معلوم ہے. اندازہ کریں، غور فرمائیں تو وہ فرشتے جنت کی نعمتیں گناتے ہیں. تو جو ولی ہوتا ہے وہ جنت کی نعمتیں سن کے کہتا ہے فرشتہ ہو یہ ملے گی کیسے؟ ایک مقرر سے جنت سن لو تو جنت پانے کے لیے آدمی تڑپتا ہے. جب فرشتے جنت سناتے ہوں گے تو وہ جنت کیسی ہوگی، اس جنت کا حال کیسا ہوگا؟ میرے بھائیوں، جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں، گارڈن میں جاتے، تو پھر پھولوں کا حسن دیکھ کے لگتا ہے یا اللہ، جب فانی دنیا کے مرجھا جانے والے پھولوں کے حسن کا یہ عالم ہے تو جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا، جنت کے جمال کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو وہ بندہ خود کہتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ نا وہ جنت میں کہ نعمتیں ملے گی کیسے؟ فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھتے اس وقت تک کہ تمہیں یہ نعمت نہیں ملے گی. تو وہ بندہ خود کہتا ہے پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، پھر دیر کس بات کی، ذرا جلدی کرو. ادھر وہ بندہ خود جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کے لیے موت کا فیصلہ کرتی ہے. یہ ولی کی شان ہے. اب یہاں پر آگے آ جائیں. ایک طرح جب ولی ایسا ہے، اب آپ کی توجہ ہے، جب ولی ایسا ہے تو ولی کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا نا. ولی بھئی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی بنیاد پہ بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ علماء بہت ہیں تو عالم کون بناتا ہے؟ مدارس بناتے ہیں. مدارس میں شیوخ الحدیث حدیث پڑھا کر کے اس کو بھی حدیث کا درس دیتے. تو یہ درس ولایت ملتا کہاں سے ہے؟ ولایت بٹتی کہاں سے ہے؟ ولایت تقسیم کہاں سے ہوتی ہے؟ ولی کو ولی بناتا کون ہے؟
تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی بنے ہیں وہ سب علی کے فیض سے ولی بنے. اب جب ولی کی یہ شان ہے تو شان علی کیا؟ ولی کی یہ شان ہے تو پھر غور کریں. اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے جب میں اس کی موت کا فیصلہ کرتا. تو جب ولی کے یہ ناز ہیں تو پھر علی کے کیا ناز ہیں؟ جتنے ولی ہوئے ہیں سب مولا علی کے فیض سے ولی ہوئے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ولی کسی کو کسی نے کہا, کسی کو کسی نے کہا, کسی کو کسی نے کہا. علی اس ولی کا نام ہے جس کو ولی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, جس کی ولایت کا اعلان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آئیے ذرا اس علی کی طرف بھی توجہ. اور جو قاضی صاحب لکھ رہے ہیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں سلسلہ نقش بندیہ کے یہ عظیم بطل جلیل ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرماتے ہیں دور آدم سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے فیض علی سے ملی ہے. تو آپ مجھے بتائیں حضرت علی مرتضیٰ تو پیدا ہوئے اس دور میں مکہ المکرمہ میں, رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوئے, ظاہری دور میں. اس سے پہلے تو علی مرتضیٰ کی پیدائش نہیں تھی. تو اندازہ کرو جو علی پیدا ہونے سے پہلے ولایت دینے کی شان رکھتا ہو وہ پیدا ہونے کے بعد علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا. میرے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مطلع القمرین کے اندر مناقب علی مرتضیٰ لکھتے ہیں اور کس شان سے لکھتے ہیں ذرا سنیں. اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ جنت اور جہنم جس کے ہاتھوں سے تقسیم ہوگی. اب ذرا غور کرنا سنیوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے یہاں علی بیان نہیں ہوتا. ہم نے کہا تم نے سچے سنیوں کو سنا کب ہے؟ اللہ اکبر. میرے امام اہل سنت کے امام لکھ رہے اور مطلع القمرین سے میں روایت پڑھوں گا, جہاں کہیں اور سے روایت پڑھنا ہوگا کتاب کا نام لے لوں گا, لیکن آئیے پہلے مطلع القمرین کی طرف توجہ کریں. اللہ اکبر فرماتے ہیں اب ذرا غور کرنے, یہ روایت کنز العمال میں بھی ہے. اگر کوئی امام اہل سنت کو نہیں مانتا تو اس کے لیے کنز العمال کا حوالہ بھی ہے, ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے امام کی پڑھ دی, آپ کے امام کو تو مانتی نہیں. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر میرے امام کو نہیں مانتے تو کنز العمال کے مصنف کو تو مانتے ہو. وہ کنز العمال میں لکھتے کیا؟ اللہ اکبر. جس کے ہاتھوں سے توجہ کریں, جس کے ہاتھوں سے قیامت کے دن جنت و جہنم بٹے گی اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. آقا نے فرمایا علی تو قسیم جنت و جہنم ہے, جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. ذرا کوئی مقام علی کا اندازہ تو لگائے. وہاں 1000 2000 کروڑ 2 کروڑ ارب 2 کروڑ ارب 2 ارب نہیں ہوں گے. سوچو تو صحیح, جنتی بھی بے حساب ہوں گے, جہنمی بھی بے حساب ہوں گے. جنت بانٹنے والا بھی علی ہے اور جہنم بانٹنے والا بھی علی. اندازہ فرمائیں, یہ میرے مولا کی شان. پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مطلع القمرین میں میرے امام لکھتے ہیں کیا؟ علی تو ساقی حوض کوثر ہے, کوثر کا جام جس کے ہاتھوں سے. ٹھیک وقت ہو گیا, میں اپنی بات پوری کر لوں, پھر کبھی انشاءاللہ تعالی, پھر کبھی. تو کوثر کا جام جس کے ہاتھوں سے بٹے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں, میں بہت پیاری ایک بات روایت کر دوں ذرا اگر آپ کی توجہ ہو تو. لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھوں, گنبد خضرا نہ دیکھوں. کوئی کہتا ہے وارث پاک کا روضہ نہ دیکھوں, کوئی کہتا ہے مخدوم صاحب کا روضہ نہ دیکھوں, کوئی کہتا ہے بغداد شریف نہ دیکھوں. اس وقت تک موت نہ دینا. آپ کو جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت جو لامکاں پہ جاتے ہیں, محبت علی کا اظہار کی شان سے کرتے ہیں. مطلع القمرین میں میرے امام نے لکھا جب علی مرتضیٰ کو ایک لشکر میں روانہ کر رہے تھے تو حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ. غور فرمائیے علی. لیکن ایک بات آخر میں
علی مرتضیٰ کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے صحابہ کی توہین کرنے لگے. یہ آپ کے لیے بہت بھیانک ہے. کیوں؟ غور کرنا، توجہ کرنا. کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی صحابی فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، کوئی ہمارے ہاں اہل سنت کے نزدیک سب صحابہ ہیں. سب صحابہ. یہ جو آج چھوکرے بات کرتے ہیں نا کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن جسے صحابی کہہ دیں. اب اگر کوئی ان کو صحابیت کے زمرے سے خارج کرتا ہے تو ہم نابالغ محققین کی تحقیق کے پابند نہیں ہیں. ہم نے نابالغ محققین کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا. تو علی مرتضیٰ یا اہل البیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم صحابہ کی توہین کرنے لگو. اس سے علی بھی راضی نہیں ہوں گے، رسول اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیں، جب آقا کا ارشاد ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ولی سے دشمنی رکھے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. تو جو صحابی سے دشمنی رکھے، جو صحابہ سے دشمنی رکھے، اس لیے یاد رکھنا چھوکروں کے کہنے میں مت آؤ، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلو. یوٹیوبروں کے کہنے میں مت آؤ، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو. اور جو راستہ اہل سنت کا ہے، اعتدال کا راستہ، امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. حضور کے صحابہ کا احترام کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی سے عداوت اور دشمنی رکھی، اللہ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے صحابہ کی کوئی توہین نہ کرنا. یا تو ان کا ذکر خیر سے کرو یا ان کے لیے زبان بند رکھو، خاموش رکھو. اللہ اکبر. قیامت کے دن سب فیصلے ہونے ہیں، اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کرو. میرے بھائی، جس کو استنجا کی سنتیں نہیں آتی وہ رسول اللہ کے صحابہ پہ کلام کریں گے. جن کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں آتا وہ صحابہ پہ انگلی اٹھائیں گے. صحابی کون؟ جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا. ارے جو خواب میں دیکھ لے ہم اس کو سر پہ اٹھاتے ہیں، تو جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ان صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور پھر خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اس لیے صحابہ کے لیے ہلکی بات مت کرنا، ہلکے جملے مت کہنا. نبی پاک کا ہر صحابی ہمارے لیے تعظیم اور احترام کے لائق. میرے بھائی، صحابی تو صحابی ہے. حضور جس جانور پر ایک مرتبہ بیٹھ گئے، ہم اس جانور سے بھی اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. توجہ کرنا، کسی کو اتفاق ہو نہ ہو 2 روٹی گھر جا کے زیادہ کھائے. حضور جس جانور پر ایک بار بیٹھ جائیں ہم اس جانور سے بھی اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قصبہ اونٹنی ہے، اونٹنی سے پیدا ہوئی ہے، نہیں. اب یہ دیکھا جائے گا محبوب نے قدم کس پر رکھا ہے، محبوب جس پہ جلوگر ہوئے ہیں. اب وہ جانور کی بھی توہین نہیں ہوگی، اس کا بھی احترام ہوگا، اس کا بھی اکرام ہوگا. مسلمانوں، یہ ادب والا مسلک اہل سنت و جماعت کا راہ اعتدال ہے. یہاں صحابہ کی بھی عظمت کھل کھل کر بیان ہوتی ہے اور اہل البیت کی عظمت بھی کھل کھل کر بیان ہوتی ہے. ہم نہ وہ لوگوں میں سے ہیں کہ جو صحابہ کا نام آئے تو منہ اتار لیں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ نعرہ حیدری سن کر کے ان کا منہ کریلے کی طرح ہو جائے. ہم تو وہ لوگ ہیں صحابہ کی عظمت بھی بیان کرتے تو ڈنکے کی چوٹ پر، اور ذکر علی بھی کرتے تو ڈنکے کی چوٹ پر. ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. علی کون؟ علی جس کے لیے میرے امام احادیث کا نچوڑ بیان کرتے ہیں اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. یعنی اگر خدا کی قربت چاہتے ہو تو علی کا دامن پکڑ لو. اس لیے ہم ذکر علی کرتے ہیں. لیکن پھر کہہ رہا ہوں ذکر علی کا مطلب یہ نہیں، محبت علی پاک کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کی توہین نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تصور بھی نہیں آتا. تو اس لیے اور آخری بات کہہ دوں،
جو جن کو صحابہ کے بارے میں ہلکی بات کرتے دیکھو، کتنا بھی بڑا ہو اس سے دوری بنا لو، آپ کی ایمان کی بہتری اسی میں۔ رشتہ دار ہو، یہ ہو وہ، کیونکہ ایک روایت پڑھ کے بات پوری ہوتی ہے۔ شفا شریف، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں، شفا یہ واقعی دلوں کا شفا، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، عشق رسول کے گل بوٹے پرو دیے۔ اس میں لکھا ہے، مفہوم ہے اس کا، میں جو پڑھ رہا ہوں، کہ ایک شخص مرنے لگا، اس کو موت آ رہی تھی، مر رہا تھا، لوگ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے مگر اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس کو بہت کوشش کی کلمہ پڑھانے کی لیکن نہ پڑھ سکا۔ جب اس سے وجہ معلوم کی گئی تو اس نے کہا، میں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ خود گستاخی نہیں کرتا تھا، صدیق و فاروق کی شان میں، سیدنا صدیق کے گر فاروق اعظم کی شان میں وہ خود گستاخی نہیں کرتے، جو گستاخی کرتے تھے اس ٹولے میں، اس سرکل میں وہ بیٹھتا تھا۔ تو کہا ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو گستاخوں کے ساتھ بیٹھے صحابہ کے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہ آئے، تو جو خود گستاخیاں کرے، منہ بوں بھر گالیاں دے، صحابہ کو ہلکی باتیں کہے، صحابہ کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں ہلکی باتیں کرے، وہ مرتے وقت ظالم کیسے کلمہ پڑے گا؟ مرنا سب کو ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے اپنی اوقات میں رہیں، ہم اپنی حیثیت میں۔ یار جن کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ حساب لیں گے صحابہ کا، وہ حساب لیں گے اولیاء اللہ کا، وہ حساب لیں گے اہل البیت کا، وہ باتیں کریں گے۔ میرے بھائی جو جیم اور زا میں فرق نہیں کر پانے مخرج کے اندر، وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ دور آ گیا ہے، اس لیے میری گزارش ہے، مسلک یہی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اگر کوئی ظالم آ کر کہتا ہے کہ میں صحابہ کا بڑا عاشق ہوں اس لیے میں علی کو پسند نہیں کرتا، تو ذرا اس سے پوچھنا، کیا غوث پاک عاشق نہ تھے صحابہ کی؟ غریب نواز عاشق نہ تھے؟ پھر یہ علی پاک کو کیوں پکارتے تھے؟ صابر پاک کیوں پکارتے تھے؟ بتاؤ۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اہل بیت کا عاشق ہوں اس لیے صحابہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو ان سے پوچھو کیا غوث پاک اور غریب نواز کو اہل بیت کی محبت نہ تھی؟ انہوں نے کبھی صحابہ کے لیے ہلکے جملے کہے؟ نہیں کہے۔ جب انہوں نے نہیں کہے تو ہم کیوں کہیں؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، نہیں سید صاحب، غوث پاک غریب نواز نے اس لیے یہ باتیں نہیں کی کہ وہ امت میں فتنہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ خاموش رہے۔ تو میں نے کہا جب وہ خاموش رہے تو تو بھی خاموش ہو جا، جب وہ چپ رہے تو تو بھی چکا۔ نہیں ان کے دل میں کچھ اور تھا لیکن وہ چپ رہے، میں نے کہا تو بھی چپ ہو جانا۔ اور تو کتنا بڑا ہو گیا کہ تجھے جیم اور زا کا فرق نہیں پتا، اور تو غوث پاک کے دل کے حالات جاننے لگا۔ اندازہ تو فرمائے۔ اس لیے آپ برا مت ماننا، اور اگر آپ کو حق سن کر برا لگتا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا ہمیں صحابہ سے بھی بے لوث محبت کرنا ہے اور اہل البیت سے بھی بے لوث محبت کرنا ہے۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بات بتا دوں میرے بھائی، حضور سے محبت تو ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ مجنون سنا ہے؟ لیلا مجنون کی داستان لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، کتابیں۔ حضرت امیر خسرو نے تک لیلا مجنون پر پوری کتاب لکھی، اتنے بڑے ولی نے کتاب لکھی۔ امام حسن نے بھی لیلا مجنون کا ذکر فرمایا۔ بڑی داستان ہے ان کی، ہر دور میں رہے ہیں ان کی داستان۔ ایک دن کسی نے مجنون کو دیکھا کہ کتے کے پیر چوم رہا ہے۔ مجنون کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کتے کے پیر چوم رہا ہے۔ تو کہا رے مجنون، تجھے معلوم نہیں کتا یہ ہے، کتا کتے کے پیر چومتا ہے؟ کہا میں کتا نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ کتا میری لیلا کی گلی میں آتا جاتا ہے، تو جس کا تعلق میری لیلا کی گلی سے ہو، پھر میں جانور نہیں دیکھتا، پھر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ حق ہے اس کا کہ میں اس کو چوما کروں، کیونکہ یہ نہیں دیکھا جائے گا، نسبت لیلا دیکھی جائے گی۔ ظالموں، جب لیلا کی نسبت سے کتے معزز ہو جاتے ہیں تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے
اس نبی کی محبت سے اصحاب رسول محبوب نہیں ہو سکتے، اولاد رسول محبوب نہیں ہو سکتے؟ بلکہ یہ تو لیلا مجنوں کی داستان ہے۔ آئیے حقائق کی طرف چلتے ہیں، جس کو سننا ہے سن لیں، اور جس کو دل میں رکھنا ہے رکھ لیں، جس کو نہیں قبول ہے چھوڑ دیں۔ میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بار بار اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت بار بار اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں، اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک کتا ہے جو بابا فرید کی گلی کے کتے کے رنگ کا ہے، اسی کی خاطر میں اٹھ اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہوں کہ اس کتے کو میرے پیر کے کتے کے رنگ سے نسبت ہے۔ صرف رنگ سے نسبت ہونے، لوگ اس کو مانے نہ مانے، لیکن بہرحال عشق والوں کا اپنا انداز ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ رکھے۔ عناوین اور مضامین تو بہت ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن وقت ہمارا ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔